ارے کلو یار، میں نے سنا ہے راجا جی نے کوئی نیا بل پاس کیا ہے۔ راجو تم بھی عجیب بات کرتے ہو، کلو بیچارے کو کیسے پتا ہوگا؟ اس کا تو سارا دن چمکیلی بابی کے نخرے اٹھانے میں ہی گزر جاتا ہے۔ بیچارے کو کتنا کام ہوتا ہے، کبھی کپڑے دھو، کبھی برتن، کبھی صفائی۔ مٹھو بھائی بہت بری بات ہے، اس طرح سے کسی کا مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ رہنے دو ٹنکو، تم تو جانتی ہو اس مٹھو کو، اس کو تو ہمیشہ دوسروں کا مذاق بنانا آتا ہے، میں دیکھ لوں گا۔ ہاں، سنا تو ہم نے بھی ہے کہ راجا جی کوئی نیا قانون بنا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ریڈیو چلنے لگتا ہے۔ سنو سنو پکشیوں، راجا جی کی طرف سے جنگل کے تمام پکشیوں کو یہ آدیش دیا جاتا ہے کہ راجا جی نے ایک نیا بل پاس کیا ہے۔ اس قانون کے مطابق اگر کسی بھی پتی پکشی نے اپنی پتنی پر کوئی ظلم کیا، اسے مارا پیٹا یا زبردستی اپنے ماں پتا کے ساتھ رکھا، تو اسے 3 مہینے کی قید کے ساتھ 200 سکے بھی دینے ہوں گے۔ تمام پتنی پکشیاں راجا جی کے دربار میں آ کر اپنے پتی کے خلاف درخواست دے سکتی ہیں۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ارے کلو، تو گیا، اب تو چمکیلی بابی تجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ بس بھی کر دو مٹھو، تمہیں پہلے بھی منع کیا ہے۔ نہیں ٹنکو، مٹھو ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ چمکیلی تو مجھے اب کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ کیا کروں، میں گھر نہیں جاؤں گا آج رات، اس نے بھی یہ اعلان سن لیا ہوگا، اور اس کی تو چڑیل ماں بھی آئی ہوئی ہے، وہ دونوں ماں بیٹی میرے خلاف کوئی نہ کوئی پلان بنا رہی ہوں گی۔ ارے کلو بھائی، کچھ تو حوصلہ رکھو، آخر کو تم چمکیلی بہن کے پتی ہو، تھوڑا اپنا روب رکھو۔ کیا بات کرتے ہو، کیسا روب رکھوں میں؟ اب تو راجا جی نے بھی نیا قانون بنا دیا ہے، اب میں کیا کروں؟ اچھا تم فکر تو مت کرو، چلو گھر چلتے ہیں۔ ادھر چمکیلی اور اس کی ماں یہ اعلان سن رہی تھی۔ لے بیٹی، تیرے تو وارے نیارے ہو گئے، اب تو اس کلو اور اس کی ماں کو سیدھا کرنا۔ میں تو کہتی ہوں آج ہی آتا ہے تو اسے اپنی بات سمجھا دے کہ اپنی ماں کا بوریا بستر گول کرے یہاں سے۔ ہاں ماں، تو ٹھیک کہہ رہی ہے، میں آج ہی اس نکمے ہڈ حرام سے بات کرتی ہوں، آ ہی رہا ہوگا کہیں سے۔ بہو مجھے کچھ کھانے کو دے دے۔ بڑھیا، تجھے تو ہمیشہ بھوک ہی لگتی رہتی ہے، کرتی ہوں تیرا بھی کچھ انتظام، آج ہی تیرے نکمے ہڈ حرام بیٹے سے بات کرتی ہوں کہ تیرا بستر گول کرے یہاں سے۔ کلو بیچارہ ڈرتے ڈرتے گھر آ جاتا ہے۔ کہاں مر گئے تھے تم؟ کتنی دیر سے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، کھانا تیری ماں بنائے گی کیا؟ وہ میں بس کچھ دیر رک گیا تھا پکشیوں کے پاس، اور کھانا تم نہیں بنا سکتی؟ کیا تمہاری اتنی جرأت، میرے آگے زبان چلاؤ، لگتا ہے تم نے راجا جی کا قانون نہیں سنا۔ ہاں سنا ہے، تو کیا کروں میں؟ تم کچھ نہ کرنا، میں ہی جاتی ہوں صبح راجا جی کے دربار میں، اور تم دونوں ماں بیٹوں کو اندر کرواتی ہوں۔ 3 مہینوں کے لیے جب کال کوٹری میں رہو گے نا، تو تمہیں سب پتہ لگ جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، غصہ کیوں کرتی ہو، کھانا بنا رہا ہوں میں۔ جلدی کرو، ہم دونوں کو بھوک لگ رہی ہے، اور تیری ماں بڑھیا بھی کھانا مانگ رہی ہے۔ کلو بیچارہ خاموشی سے جا کر رسوئی میں کھانا بنانے لگتا ہے۔ چمکیلی کا تو یہ روز کا تھا، اس کی ماں اسے اسی طرح الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتی رہتی تھی۔ چمکیلی اپنے ماں پتا کی اکلوتی اولاد تھی، جس کی وجہ سے وہ کافی بگڑ چکی تھی۔
कुछ दिन तो इस तरह से बीत जाते हैं। चमकीली रोज कल्लू से कहती कि वो अपनी माँ को यहाँ से चलता करे। प्यारे दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूला करें और कमेंट में नीचे अपना प्यारा सा नाम भी लिखा करें। अरे चमकीली बिटिया, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि अपनी इस बूढ़ी सास को यहाँ से चलता कर। माँ, वो मैं वैसे सोच रही थी, बुढ़िया काफी काम कर लेती है घर का, तो रहने ही देती हूँ उसे। एक ही तो कोने में पड़ी रहती है बेचारी। अरे नहीं नहीं, घर के काम की तो फिक्र ही क्यों करती है? ये कल्लू किस लिए है? ये करेगा ना घर के सारे काम। तो इस बुढ़िया को चलता कर, अब तो राजा जी ने भी कह दिया है। चमकीली माँ की बातों में आ जाती है। वो कल्लू से कहती है, सुन रे कल्लू, तुम्हारे पास कल शाम तक का वक्त है, अपनी माँ को जहाँ मर्जी छोड़कर आ। ये तुम क्या कह रही है चमकीली? माँ कहाँ जाएगी? तुम्हें अच्छे से पता है मैं माँ का इकलौता बेटा हूँ, उनका मेरे सिवा कोई नहीं है। तो मैं क्या करूँ? मैं भी अपने माँ पिता की इकलौती हूँ, मैं भी तो रह रही हूँ ना अपनी माँ के बगैर। हाँ हाँ, जानता हूँ मैं तुम कैसे रह रही हो। तुम्हारी माँ तो हर दूसरे दिन यहाँ पर आकर बैठी होती है, और वैसे भी तुम मेरे साथ मेरे घर में रहती हो। मेरी माँ कहाँ पर जाएगी? तुम्हारी माँ का तो अपना अलग से घर है। लगता है मुझे राजा जी के दरबार में जाना ही पड़ेगा तुम्हारे खिलाफ बात करने। तुम्हारे पास कल शाम का वक्त है, मुझे तुम्हारी माँ यहाँ पर नजर न आए। ठीक है, अगर तुम मेरी माँ को भी यहाँ पर नहीं रख सकती तो मैं भी चला जाऊंगा यहाँ से। कल्लू बेचारा बहुत परेशान होता है। उसने चमकीली से ये बात कह तो दी थी, लेकिन अब वो इस बात को लेकर परेशान था, आखिर मैं माँ को कहाँ लेकर जाऊंगा? मेरा और माँ का तो इस दुनिया में एक दूसरे के सिवा कोई भी नहीं। और ये चमकीली तो अपनी जिद पर अड़ गई है। अगर ये वाकई ही दरबार में चली गई तो राजा जी मुझे 3 माह के लिए अंदर कर देंगे, और फिर तो इसको खुली छूट मिल जाएगी कि ये मेरी माँ के साथ जो मर्जी कर सके। ऊपर वाले, तू ही मेरी मदद कर। अरे क्या बात है कल्लू, तू बहुत परेशान लग रहा है। हाँ मौसी, बात तो परेशानी की है। फिर कल्लू सारी बात बताता है। अब आप लोग ही बताओ, मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ? ये तो वाकई ही गंभीर समस्या है कल्लू। तेरी बीवी जो है ना, वैसे इसको सबक सिखाना ही चाहिए। मेरे पास एक तरकीब है। तो परेशान मत हो कल्लू, मेरे पास तेरी पत्नी के लिए बहुत अच्छा हल है। फिर मीनू मौसी कल्लू को सारी बात बताती है। हाँ कल्लू भैया, मीनू मौसी बिल्कुल ठीक कह रही है। चमकीली बहन के लिए यही ठीक रहेगा। जब वो सीधी तरह से नहीं मान रही तो आपको भी थोड़ा उल्टा होना पड़ेगा। हाँ हाँ कल्लू, और तू परेशान मत होना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बस अब तुम जरा हौसले से जाकर ये बात करो। फिर कल्लू घर आ जाता है। शाम होने में भी कुछ ही देर बाकी रह गई थी। तभी चमकीली कल्लू के पास आती है। तुम अभी तक इधर ही बैठे हो? मैंने तुमसे कहा भी था कि अपनी माँ को शाम होने से पहले पहले कहीं भी छोड़ कर आ। लगता है तुमने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया। हाँ हाँ, सीरियस ही लिया है मैंने तुम्हारी बात को। अब तुम भी जरा कान खोल कर मेरी बात सुन लो। मेरी माँ तो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी और मैं भी कहीं नहीं जाऊँगा। तुम्हें रहना है तो हम दोनों के साथ ही रहना होगा। ये मेरा घर है, और अगर तुम्हें हमारे साथ नहीं रहना तो अपनी माँ का हाथ पकड़ो और यहाँ से चलती बनो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या क्या, बड़ी जुबान लग गई है तुम्हारी। ये जो तुम रानो और टिंकू के पास गए थे, मैं देख रही थी।
یہ ضرور ان دونوں میاں بیوی کا ہی کام ہے، تمہیں تو میں دیکھ لوں گی۔ صبح ملتے ہیں راجا جی کے دربار میں۔ اگلے دن ہی چمکیلی اپنی ماں کے ساتھ راجا جی کے دربار میں پہنچ جاتی ہے کلو کے خلاف۔ راجا جی، کیا ہی بتاؤں میں آپ کو، یہ کلو تو مجھے اور میری ماں کو بات بات پر ذلیل کرتا ہے، اور آدھی رات کو اس نے ہم دونوں سے کہہ دیا کہ گھر سے نکل جاؤ۔ چمکیلی اسی طرح سے جھوٹ باتیں بنا بنا کر راجا جی کو بتاتی ہے۔ راجا جی آدیش دیتے ہیں، کلو جہاں کہیں پر بھی ہے اسے فوراً لے کر آؤ۔ پھر راجا جی کے درباری آ کر کلو کو لے جاتے ہیں۔ کلو کو دربار کی طرف جاتے دیکھ کر رانو، مینو موسی اور ٹنکو اور مٹھو بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کیا سن رہا ہوں میں کلو؟ کیا تم نے کچھ دن پہلے میرا قانون نہیں سنا تھا؟ میں نے آدیش دیا تھا نا تم سب کو، اور تمہاری اتنی جرت کہ تم نے اپنی پتنی کو آدھی رات کو گھر سے نکلنے کا کہہ دیا۔ نہیں راجا جی، آپ کو پہلے میری بات بھی سننی ہوگی۔ کیا تم نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں؟ پہلے ہاں یا نہ کرو۔ ہاں راجا جی، میں نے اس سے یہ بات کہی تھی، لیکن آدھی رات کو نہیں، شام کو کہا تھا۔ سپاہیوں، اس کلو کو کال کوٹری میں لے جاؤ، لگتا ہے اسے ہماری بات اچھے سے سمجھ نہیں آئی۔ ایسا نہیں ہے راجا جی، آپ کو پہلے کلو بائی کی بھی بات سن لینی چاہیے۔ رانو، کیا تم ہمیں بے وقوف سمجھتی ہو؟ ہاں ہاں راجا جی، رانو کے کہنے کا مطلب تو یہی ہے۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں دونوں طرف کی بات سن لینی چاہیے۔ میں تو بس یہ کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کیا کہنا ہے تمہیں اس بارے میں؟ کلو جلدی بتاؤ۔ پھر کلو بھی ساری بات بتاتا ہے۔ راجا جی، میری ماں کا میرے سوا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں، اور وہ بیچاری اس چمکیلی کو کہتی ہی کیا ہے۔ جی راجا جی، کلو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اور بیچارہ یہ اپنی ماں کی طرح بالکل سیدھا سادہ ہے، اور یہ جو چمکیلی بھابھی ہے نا، ان کی ماں، اور یہ تو سارا دن اس بیچارے کو پریشان کرتی رہتی ہے۔ کیوں چمکیلی، تمہیں اپنے بارے میں کچھ کہنا ہے؟ سارے گواہ تو کلو کے حق میں ہیں۔ وہ راجا جی، وہ مجھے معاف کر دے، میں اپنی ماں کی باتوں میں آ گئی تھی، میں آئندہ سے ایسا نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے راجا جی، اگر میں اس کی بات مان لیتا تو پھر میری بھی ایک شرط تھی کہ اس کی ماں بھی کبھی ہمارے گھر نہ آئے۔ اگر میری ماں الگ رہے گی تو یہ بھی الگ رہے گی۔ ایسے کیسے راجا جی؟ وہ میری ماں ہے۔ اگر ایسا ہی ہے چمکیلی، تو کلو کی ماں بھی تو اس کی ماں ہے۔ تمہیں یہ سب پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ بتاؤ، اگر تمہیں منظور ہے تو میں تم دونوں کو یہ آدیش دے دیتا ہوں کہ تم دونوں کی ماں اپنے اپنے الگ گھر میں رکھے۔ نہیں نہیں بیٹی، میرا تیرے سوا ہے ہی کون؟ نہیں راجا جی، میں اپنی ماں کے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتی۔ تو بس پھر طے ہوا کہ کلو کی ماں بھی اس کے ساتھ ہی رہے گی، اور تم دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنا چاہیے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ رانو، تمہاری وجہ سے میں ایک بہت غلط فیصلے سے بچ گیا۔ کوئی بات نہیں راجا جی، ہم سب اس جنگل میں رہتے ہیں، تو ہم سب کو مل کر ہی ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوگا۔ پھر چمکیلی سبھی پکشیوں کے سامنے کلو اور راجا جی دونوں سے معافی مانگ لیتی ہے۔ کلو بھی چمکیلی کو معاف کر دیتا ہے، اور وہ واپس آ کر ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں، اور چمکیلی اپنی ماں کو بھی وہاں سے چلتا کر دیتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی کہانی میں، تب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔